السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم شعور، تحت شعور، لاشعور، اڈ، ایگو، سپر ایگو یعنی انا، فوق الانا، ان تمام چیزوں کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ اس کے حوالے سے آپ نے بہت سی تعریفیں، بہت سی ڈیفینیشنز پڑھے ہوں گے فلسفیانہ قسم کے، لیکن آج کی اس ویڈیو میں ہم روزمرہ کی مثالوں سے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ مشہور نفسیات دان اور جدید نفسیات کے امام سگمنڈ فرائڈ کا نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا، جنہوں نے تحلیل نفسی اور نفسیات کے حوالے سے مختلف نظریات پیش کیے۔ انہوں نے انسانی ذہن کو مختلف حصوں میں تقسیم کیا: شعور، تحت الشعور یا قبل شعور، اور اس کے بعد لاشعور۔ پھر بھی جب اس کی تشنگی باقی رہی تو پھر وہ اڈ، ایگو اور سپر ایگو کی طرف چلے گئے۔ اچھا، شعور کیا ہے؟ جب ہم اپنے گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں صحن میں، تو ہمارے سامنے جو کچھ ہو رہا ہے، جو کام ہو رہے ہیں، بچے ہیں کھیل رہے ہیں، یا اسی طرح عورتیں ہیں اپنی کاموں میں مصروف ہیں، ہوا کے ذریعے سے درختوں کے پتے لہرا رہے ہیں، یہ تمام کیا ہے؟ یہ شعور ہے۔ یعنی شعور انسانی ذہن کا وہ حصہ ہے جس کی بنا پر وہ اچھے اور برے میں تمیز کر سکتا ہے۔ یعنی یہ مولوی ہے، یہ میرے والد ہے، یہ میری والدہ ہے، یہ میری بیوی ہے، بھائی ہے، چچا ہے، تو یہ انسانی ذہن کا وہ حصہ ہے جس کی وجہ سے وہ اچھے اور برے میں ممیز، تفاوت کر سکتا ہے، تو اسی کا نام شعور ہے۔ اچھا، اب تحت شعور کیا ہے، جس کو قبل شعور بھی کہا جاتا ہے؟ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم کوئی ڈرامہ دیکھتے ہیں یا کوئی مووی دیکھتے ہیں، تو کچھ عرصے کے بعد، چند سالوں کے بعد ہم اس مووی کا نام بھول جاتے ہیں، اور پھر جب ہم اس کو یاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ نام ہمیں یاد نہیں آتا۔ یادداشت کا وہ پرندہ ہمارے شعور کے ارد گرد چکر لگاتا ہے، لیکن ہمارے شعور کی قید میں وہ پرندہ نہیں آتا، وہ بات ہمارے ذہن میں نہیں آتی، شعور میں نہیں آتی، اس مووی کا نام ہماری سوچ میں نہیں آتا، ہمارے ذہن میں نہیں آتا۔ لیکن جب ہم تھوڑی سی صحیح کرتے ہیں، کچھ کوشش کرتے ہیں، تو اس کوشش کی بنا پر وہ نام آخرکار ہمیں یاد آ جاتا ہے، شعور میں آ جاتا ہے، تو اسی کا نام ہے تحت شعور۔ یعنی تحت شعور انسانی ذہن کا وہ حصہ ہے کہ جس میں وہ باتیں ہوتی ہے، وہ خیالات ہوتے ہیں جن کو سوچ کے ذریعے سے شعور میں لایا جاتا ہے۔ آسان تعریف یہی ہے۔ اچھا، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی نام کو یاد کرنے کی بہت زیادہ کوشش کرتے ہیں، ہم اس نام کو یاد کرنے کے لیے دن رات کی نیند حرام کر دیتے ہیں، دن رات ایک کر دیتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ نام ہمارے شعور میں نہیں آتا، ہمارے ذہن میں وہ نام نہیں آتا۔ تو یہ جو حصہ جس میں وہ یادیں پڑی ہے، وہ باتیں ہیں جو ہم سوچ کے ذریعے سے بھی اس کو شعور میں نہیں لا سکتے، اس حصے کو کہتے ہیں لاشعور۔ یعنی لاشعور انسانی ذہن کا وہ حصہ ہے جس میں وہ خیالات ہوتے ہیں، وہ واقعات، وہ باتیں ہوتی ہے جس کو ہم سوچ کے ذریعے سے بھی شعور میں نہیں لا سکتے۔ یعنی اس کی مثال ایک سمندر کی طرح ہے، سمندر کی تہ میں بہت سی چیزیں ہیں لیکن کسی کو پتہ نہیں۔ اسی طرح انسان کا لاشعور بھی ہے کہ اس میں بے شمار خیالات ہیں، بے شمار ایسی گمشدہ یادیں ہیں کہ انسان کے شعور میں نہیں آتی۔ ٹھیک ہے، تو سگمنڈ فرائڈ کہتے ہیں کہ یہ تو ٹھیک ہے کہ یہ خیالات انسان کے ذہن میں نہیں آتے، لیکن پھر بھی انسان کی شخصیت کو بدلنے میں یہ خیالات، یہ واقعات کردار ادا کر سکتے ہیں، یہ انسان کی شخصیت کو بدل سکتے ہیں۔ تو یہ تھا لاشعور۔ امید ہے یہ تین چیزیں آپ سمجھ چکے ہوں گے۔ اب ہم پڑھتے ہیں اڈ کو، ایگو کو اور سپر ایگو کو، جس کو انا اور فوق الانا کہا جاتا ہے۔ سب سے پہلے اڈ یعنی آئی ڈی، بعض لوگ اس کو اڈ کہتے ہیں لیکن یہ اڈ نہیں، اڈ ہے۔ یہ انسانی ذہن کا وہ حصہ ہے جو کہ فوراً تسکین چاہتا ہے، اپنے خواہشات کی تکمیل چاہتا ہے۔ مثال کے ذریعے سے بعد میں سمجھاؤں گا، ٹھیک ہے؟ یہ تسکین چاہتا ہے۔ اس کے بعد ہے انا، انا جس کو انگریزی میں ہم ایگو کہتے ہیں، یہ اڈ کو روکتا ہے، اس کو کنٹرول کرتا ہے، یہ نظم و ضبط کی تشکیل کرتا ہے۔ یہ باتیں ایسی ہے کہ آپ لوگ نہیں سمجھیں گے، لیکن بعد میں ایک مثال دوں گا انشاءاللہ، پھر آپ لوگ سمجھ جائیں گے۔ تو انا کیا کرتا ہے؟ اڈ کو کنٹرول کرتا ہے۔
اس کے بعد ہے فوق الانا، یہ انا میں احساس جرم ابھارتی ہے، یہ انا اس فوق الانا یعنی ایگو، سپر ایگو کے کنٹرول میں ہوتی ہے۔ اب میں آپ لوگ کو ایک مثال سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ مثال کے طور پر آپ کسی لڑکی کو دیکھتے ہیں، آپ کے دل میں اسے حاصل کرنے کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے، آپ چاہتے ہیں کہ میں اب اس سے مل لوں اور مجھے سکون مل جائے۔ تو یہ جو چیز آپ کو ایسا کرنے پر مجبور کرتی ہے، اس لڑکی سے ملنے پر مجبور کرتی ہے، یہ اصل میں اِد ہی ہے، اِد، ٹھیک ہے۔ لیکن اسی کے ساتھ آپ کے ذہن میں ایک اور بھی خیال آتا ہے کہ ایسا کرنا تو جرم ہے، اس لڑکی سے ملنا، معاشرہ کیا کہے گا، اس کی طرف سے رد عمل تو آئے گا۔ تو یہ جو چیز آپ کو یہ کام اس لڑکی سے ملنے سے روکتا ہے، یہ اصل میں ایگو ہے، اس کو ہم کہتے ہیں انا۔ ہم نے تعریف میں پڑھا کہ اِد سکون چاہتا ہے، لڑکی سے ملنا چاہتا ہے انسان، لیکن انا اس کو کنٹرول کرتا ہے۔ یعنی یہاں پر دیکھیں، آپ کے ذہن میں خیال آیا تو ملنے کی کوشش کرتا ہے انسان، لیکن آپ کا ایگو آپ کو نہیں چھوڑتا کہ ایسا کرنا ٹھیک نہیں ہے، معاشرے کی طرف سے ریئیکشن آئے گا، یہ ایک جرم ہو سکتا ہے۔ یہ انا اِد کو مجبور کرتا ہے کہ آپ اپنے مطالبات کو مسترد کر دیجئے، آپ کے دل میں جو خواہش ہے اس لڑکی سے ملنے کی، اس کو مسترد کر دیجئے۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو پھر اپنے مطالبات میں اپنے جو خواہشات ہیں اس میں ترمیم کر لیجئے، یا کسی خاص وقت تک اپنے فیصلے کو التوا کر لیجئے، یعنی کسی دوسرے وقت تک اپنا یہ فیصلہ چھوڑ دے، آپ کا اس لڑکی سے ملنا دوسرے وقت کے لیے چھوڑ دے، ٹھیک ہے۔ لیکن جب اِد اور اس انا میں فیصلہ نہیں ہو پاتا تو پھر انسان مختلف قسم کی اعصابی بیماریوں، مختلف قسم کی الجھنوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ اچھا، ایک بات اور ہے، بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ انا کی آنکھوں پر بھی پٹی سی بن جاتی ہے، وہ بھی اِد کے ہاں میں لاتا ہے انا، اور وہ بھی جو اِد چاہتا ہے انا بھی وہی چاہتا ہے۔ تو پھر اس وقت انسان کا جو سپر ایگو ہے، جس کو ہم فوق الانا کہتے ہیں، وہ حرکت میں آ جاتا ہے، اور انا کو اس طرح کا کام کرنے سے، باز رکھنے سے، اس کو باز آنے سے پر مجبور کرتا ہے انا کو، کیونکہ انا فوق الانا کے کنٹرول میں ہوتا ہے، اس کو اس جرم اور اس کے جو نتائج ہوں گے اس سے باخبر کرتا ہے فوق الانا۔ یعنی یہ فوق الانا جو ہے، سپر ایگو، بالکل وہی چیز ہے جس کو ہم انسان کی ضمیر کی آواز کہتے ہیں۔ اچھا، ایک اور مثال اس حوالے سے، اِد اور انا کے حوالے سے، کہ 1 سال کا بچہ یا 2 سال کا بچہ، اس کے اندر اِد بہت زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ اسے جب بھی پیشاب آتا ہے وہ نہیں دیکھتا کہ کون بیٹھے ہیں سامنے، یا تو بس وہ کر لیتا ہے، وہ پیشاب اپنے کپڑوں کو بھی خراب کر لیتا ہے، ٹھیک ہے، اور جہاں چاہتا ہے بس وہ نیچرل پروسیس وہ کر لیتا ہے۔ لیکن انسان جب بڑا ہو جاتا ہے، 5-6 سال کا ہو جاتا ہے بچہ، تو پھر انا اس کو روک لیتا ہے کہ نہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے، یہاں آپ کے والد بیٹے ہیں، مہمان بیٹے ہیں، آپ کو کچھ کسی اور جگہ چلا جانا چاہیے، اور یہ اپنا جو آپ کی خواہش ہے، یہ پیشاب جو ہے آپ کسی اور جگہ پر کر لے۔ تو انا جو ہے پھر اس کو اِد کو روک لیتا ہے۔ تو یہ ایک اور مثال تھی، اور امید ہے آپ لوگوں کو اس کی سمجھ آ چکی ہوگی۔ بہت آسان طریقے سے میں نے سمجھانے کی کوشش کی، اس کے علاوہ بہت سے فلسفیانہ باتیں لوگوں نے کی ہے۔ اگر آپ میرے دوسرے لیکچر دیکھنا چاہتے ہیں تو پلے لسٹ میں دیکھ لیجئے، وہاں پر میں نے بہت سے لیکچر BS اردو کے حوالے سے دیے ہیں۔ اللہ حافظ۔